السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، سامعین حضرات، آج کا عنوان ہے کہ استغفار کثرت کے ساتھ کرنے کے باوجود اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ ایک لمبے زمانے سے میں نے استغفار کو لازم پکڑا اور اس کے بعد میں کرتا رہا، کئی سال گزر گئے۔ استغفار کے کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اور اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدے فرمائے ہیں، ابھی تک وہ وعدے میرے لیے پورے نہیں ہوئے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں ارشاد فرمایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اور میں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر استغفار کریں گے تو پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ استغفار کرنے کے نتیجے میں تم پر آسمان کو خوب برسائے گا۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خوب پے در پے مال اور دولت سے نوازے گا۔ وَبَنِينَ، اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد میں ترقی دے گا، یعنی اولاد بھی نرینہ پیدا ہوگی اور ایک بڑی تعداد میں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ چوتھا فائدہ یہ ہوگا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں باغات دے دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ ظاہر بات ہے یہ بڑے بڑے 4 انعامات اس انسان کو ملیں گے جو کثرت کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ استغفار کرے گا۔ تو بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ قرآن نے جن انعامات کا تذکرہ کیا ہے، میں نے کثرت کے ساتھ استغفار کیا، بار بار اس کو پڑھتا رہا، لیکن جن انعامات کا تذکرہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے وہ انعامات مجھے ابھی تک نہیں ملے۔ اور بعض وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، ابو داؤد شریف کی روایت، حدیث نمبر 1518، عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی آدمی استغفار کو لازم پکڑ لے گا، اللہ تعالیٰ اس استغفار کی برکت سے اس کے لیے ہر غم کو دور کر دے گا اور ہر پریشانی کو ختم کر دے گا، اور اس کو رزق ایسی جگہ سے دے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہ ہو۔ احیاء علوم الدین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 313 پر حضرت قتادہ کا یہ قول بھی موجود ہے کہ حضرت قتادہ فرماتے ہیں، ان هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، بے شک یہ قرآن کریم تمہیں
بتاتا ہے تمہاری دوائی بھی تمہاری بیماری بھی، یعنی یہ قرآن یہ بھی بتا دیتا ہے کہ تمہارے اندر بیماری کیا ہے، اور یہ بھی بتلا دیتا ہے کہ اس بیماری کا علاج کس طرح ہوگا، اس کے لیے دوائی کون سی کام کرے گی۔ اس کے بعد حضرت قتادہ نے یہ بھی فرمایا فَأَمَّا دَاؤُكُمْ فَالذُّنُوبُ، جہاں تک تعلق بیماری کا ہے تو تمہارے اندر جو بیماری ہے وہ ہے گناہ، وَأَمَّا دَوَاؤُكُمْ فَالِاسْتِغْفَارُ، اور جہاں تک تعلق ان بیماریوں کے علاج کا ہے، ان کی دوائی کا ہے، تو گناہوں کا علاج اور گناہوں کی دوائی ہے استغفار۔ سب سے پہلے سورہ نوح کی وہ آیات جن میں استغفار کا فائدہ ذکر کیا گیا ہے، اور دوسرے نمبر پر ابو داؤد شریف کی یہ حدیث جس میں استغفار کی فضیلت بیان کی گئی، اور تیسرے نمبر پر حضرت قتادہ کا یہ قول۔ ان تینوں کو جمع کرنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ جو بھی آدمی استغفار کو لازم پکڑ لے یقیناً اس کو یہ انعامات ضرور ملیں گے جن کا تذکرہ قرآن میں یا حدیث میں کیا گیا ہے۔ لیکن بعض احباب ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں استغفار کرتے کرتے زمانہ گزر گیا، 1 سال نہیں کئی سال گزر گئے، اور ریگولر تسلسل کے ساتھ پابندی کے ساتھ ہم نے استغفار کیا، استغفار کو لازم پکڑا، اس پر پابندی کی، لیکن ہمیں ابھی تک کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج کا موضوع بھی یہی تھا کہ کثرت کے ساتھ استغفار کرنے کے باوجود مجھے کچھ نہیں ملا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم کوئی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہیں، کہ بڑا گناہ ہم کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم روزانہ پابندی کے ساتھ استغفار بھی کرتے ہیں، تو یقین جانیے کہ جب تک یہ بڑا گناہ ہماری زندگی میں رہے گا، استغفار کا فائدہ جو قرآن میں یا حدیث میں بیان کیا گیا ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ تو معاف کر دے گا استغفار کے بدلے، استغفار کے نتیجے میں، لیکن استغفار کے بعد گناہوں کی معافی کے بعد جو انعامات اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں وہ انعامات سے بندہ محروم رہے گا۔ مثلا مال و دولت کا ملنا، نریلا اولاد کا حاصل ہونا، بارشوں کا ہونا، غموں کا دور ہونا، پریشانیوں کا ختم ہونا، رزق کا ایسی جگہ سے ملنا جہاں سے امید بھی نہیں تھی، یہ انعامات اس انسان کو نہیں ملیں گے جو استغفار کے ساتھ ساتھ گناہ کبیرہ بھی کرنے والا ہے۔ اس لیے آج سے ہم عہد کریں کہ اگر ہم استغفار کے فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے سارے گناہوں سے دور رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔